السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے، اور اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور اس عشرے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی انعام امت محمدیہ کو دیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر جس کو کہتے ہیں۔ اور شب قدر کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسان اگر اس رات میں تھوڑی دیر عبادت کر لے تو یہ تھوڑی دیر عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو انسان اس رات کو حاصل کرے اور حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس میں لوگ طرح طرح کی باتیں بتلاتے ہیں کہ انسان کو لیلۃ القدر کس طرح ملے گی اور یہ شب انسان کو کیسے حاصل ہوگا، تو اس کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں بتلاتے ہیں کہ بھائی تم فلاں رات میں 23ویں شب میں یہ عبادتیں کرو تو آپ کو یہ رات مل جائے گی اور اس رات کا ثواب مل جائے گا، 25ویں رات میں قرآن کی اتنی تلاوت کرو تو آپ کو یہ ملے گا، اور اسی طرح 27ویں رات میں یہ وظیفہ پڑھو تو آپ کو یہ چیزیں یعنی یہ رات مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ کئی طریقے کے وظائف اور دیگر طریقے کے نمازیں، الگ الگ چیزیں بتلائی جاتی ہیں۔ تو میں سوچا کہ آپ حضرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی بات بتلا دوں تاکہ آپ کا دماغ کنفیوز نہ ہو جائے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی کون سی رات کون سی عبادتیں کریں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رات کے لیے کوئی خصوصی عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی اس رات میں 30 رکعت نماز پڑھے تو آپ کو یہ رات مل جائے گی، یا پھر 10 پارے کی تلاوت کرے تو آپ کو یہ رات مل جائے گی، یا پھر کوئی خصوصی وظیفہ آپ کو بتلایا جاتا ہے یا وظیفہ کر لے تو آپ کو یہ رات مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو عام دنوں میں عبادتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں، اور یہی ساری چیزیں کرنے سے آپ کو یہ رات آسانی سے مل جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو زیادہ دلچسپی تلاوت کرنے میں ہے تو آپ خوب تلاوت کریں، 1-1.5 گھنٹہ تلاوت میں لگائیں، اور اگر آپ کی طبیعت نفل پڑھنے کو چاہتی ہے تو آپ زیادہ تر نفل پڑھا کریں، اور اگر آپ کی طبیعت کوئی وظیفہ پڑھنے کو چاہتی ہے تو آپ زیادہ تر وظیفہ پڑھا کریں، یا پھر آپ کو ذکر و اذکار کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے تو آپ ذکر و اذکار کریں۔ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ہاں، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کر کے پڑھیں گے کہ بھئی لیلۃ القدر ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی طبیعت جس عبادت کو کرنے کو چاہے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو شب قدر ہے یہ آخری عشرے کے 5 راتوں میں آتی ہے، اور وہ ہے 21ویں شب، اسی طرح 23ویں شب اور 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کے اندر لیلۃ القدر انسان کو مل جاتی ہے۔ تو آپ میں سے ہر کوئی کوشش کریں کہ بھئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کر لے، تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر لے، یا پھر تھوڑی دیر نفل پڑھ لیں۔ تو اگر تھوڑی دیر ہی پڑھے، مطلب 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، طبیعت کے مطابق اگر پڑھ لے تو آپ کو یہ رات آسانی سے مل سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتلاتا ہوں، اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ رات بڑی آسانی سے مل سکتی ہے۔ نمبر 1 پر یہ کریں کہ آپ ان راتوں کے اندر خصوصی طور پر جو عشاء کی نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اسی طرح فجر کی نماز یہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ پوری رات عبادت کرتے رہتا ہے، یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات عبادت کرنے میں شمار ہوتا ہے۔ تو
یہ نماز ہے، ان نمازوں کا خیال کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر تلاوت کا خاص خیال رکھیں، اچھے انداز سے تلاوت کریں، چونکہ قرآن کو رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس طرح نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو گہرا تعلق ہے، اسی طرح رمضان کے ساتھ قرآن کو بے تحاشا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ تو قرآن کی تلاوت کریں۔ اور نمبر 3 پر ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حد درجہ دعا مانگے، بہت دعا مانگے، اللہ کو راضی کرے، چونکہ یہ عشرہ ہے، یہ عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر ان کا نام لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ آزادی کا عشرہ ہے، اس میں خوب دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اگر ہمارا نام جہنمیوں میں شمار ہو چکا ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمارا نام جہنمیوں سے نکال کر کے جنتیوں میں لکھ دے۔ اور یہ دعا، اس دعا کی پابندی کریں، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کہ یا اللہ ہم جنت کی طلب کرتے ہیں، ہم جنت جانا چاہتے ہیں، ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، ہم جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگا کریں۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ ان راتوں میں تہجد کی نماز خصوصی طور پر پڑھا کریں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی سی عبادت کر کے سو جائیں، پھر شہری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اٹھ کر کے یہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دعوت کرتا ہے تو دعوت میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو دعوت والے سارے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، بس کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلا کر کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسی میں سے کوئی آدمی اگر اس دعوت کرانے والے آدمی سے ملنا چاہے تو اس کو دعوت کھانے اور سارے لوگ فارغ ہونے کے بعد اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے میں انتظار کروں، پھر اس کے بعد جا کر کے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب آدمی اپنی بات تنہائی طور پر رکھتا ہے تو پھر ان کی بات سنی جاتی ہے اور ان سے وہ آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیگر اوقات میں نماز جو پڑھتے ہیں وہ اجتماعی اور جمع ہو کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو تہجد کی نماز ہیں یہ اکیلے جا کر کے ہم اللہ سے ملتے ہیں اور اللہ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ خود آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کروں، ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے مغفرت کروں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتلایا، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ لیلۃ القدر آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اور لیلۃ القدر کا ثواب جو ہے ایک اس رات کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی مقدار 83 سال کا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر عبادت کر لے تو اب اس کو 83 برس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔